سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ رعایا کو انصاف دینے والا محمود غزنوی، ان کے عدل کے بڑے عجیب قصے لکھے۔ فرمایا یہ اتنے عادل بادشاہ تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے دربار میں آیا اور کھڑا ہو کے اپنا فریاد سنانے لگا۔ فریاد کہ بادشاہ سلامت میری فریاد سنو۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ کہا میں ایسے نہیں لوگوں کے سامنے نہیں بتاؤں، میری جو فریاد ہے وہ میں آپ کو الگ بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ الگ سے اندر ان کو ساتھ لے گئے، بھئی اپنی فریاد بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کئی دن ہو گئے میرے گھر میں رات کو آپ کے بھانجے آتے ہیں اور کوڑے مار مار کے مجھے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور پھر ساری رات میری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات سنی اور کہا کہ بادشاہ میں آپ کے سامنے بڑی مشکل سے آیا ہوں، بڑی کوششوں کے بعد آج میں آپ کے دربار میں پہنچا ہوں، اور یا تو میرے فیصلہ یہی کر دے یا پھر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ آپ تو بڑے لیٹ ہو گئے، پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا پہلے تو میں آتا تھا لیکن دربار مجھے اندر آنے نہیں دیتے، آج کوئی بڑی مشکل سے میں آپ کے دربار پہ اندر پہنچا ہوں۔ تو کہا ایسے کرو کہ اب جب دوبارہ وہ شخص تمہارے گھر میں داخل ہو تو فوراً آ کے مجھ سے شکایت کر دیں، مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اندر پہنچا ہوں، دوبارہ میں کیسے فوراً آ کے آپ کے دربار میں بات پہنچا ہوں؟ انہوں نے سارے دربانوں کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ شخص ہے، یہ شخص دوبارہ جب بھی آئے، رات کو آئے دن کو آئے، اس کو بلا روک ٹوک فوراً میرے پاس لے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے کہا کہ تم جو ہے اگر یہ پھر بھی کوئی ایسا وقت ہو کہ یہ تمہیں پھر بھی اندر آنے نہ دے تو فلاں جو ہمارے جو یہاں پہ جو شاہی محل ہے اس کے فلاں کونے پہ آ جانا، وہاں سے آواز دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی 2-4 دن تو سکون کی گزرے، یہ شخص نہیں گیا، ایک دن اچانک پھر یہ چلا گیا، ان کے گھر میں گیا، اس کو کوڑے مارے، باہر نکالا اور اندر لیٹ گیا۔ تو یہ سیدھا وہاں سے ہوتا ہوا بادشاہ کے محل میں آیا، وہ وہی دربانوں نے اندر جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت تو اس وقت اپنے حجرے میں آرام کر رہے، ہم تو کسی کی فریاد اندر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہ پھر اسی جگہ پر گئے، وہاں سے انہوں نے آواز دی تو بادشاہ نے اندر سے آواز سنی، کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ بادشاہ سیدھا آئے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ رات کا وقت تھا تو گھر میں جب گئے تو دیکھا ایک ہی چارپائی پر اس کی بیوی سوئی ہوئی اور ساتھ میں محمود غزنوی کا بھانجا سویا ہوا ہے اور چراغ بھی جل رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چراغ کو بجھا دیا، تلوار نکالی اور وہیں ان کے جو ہے وہ ان کا سر گردن سے جدا کر دیا، اور جدا کرنے کے فوراً بعد چراغ جلایا اور کہا جلدی کرو مجھے کوئی چند گھونٹ پانی پلا۔ وہ آدمی جلدی سے پانی لے کے آیا، پانی پیے۔ اب بادشاہ جانے لگا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے 2 باتوں کی سمجھ نہیں آئی، آپ آئے ہیں، ایک تو آپ نے یہ چراغ بند کر دیا اور پھر تو اس کو تلوار سے ختم کیا، اور پھر فوراً آپ نے پانی مانگا، یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے چراغ اس لیے بجھایا کہ یہ میرا بھانجا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں کوئی رحم آ جائے، کوئی ترس آ جائے اور مجھے تجھے انصاف دینے میں دیر ہو جائے، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا، اور یہ پانی تجھ سے اس لیے مانگا تھا جس دن تو نے آ کے مجھے شکایت کی تھی اس دن سے لے کے اب تک میں نے ایک قطرہ پانی نہیں۔ کتنا ظلم، میرے موجودگی میں میری بادشاہی میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اس دن سے لے کر اب تک میں نے پانی نہیں پیا۔ ہمارے یہاں تو دیکھو مظلوم تڑپ رہے اور وہ پانی کی بجائے شرابوں کی گلاسیں چڑھا رہے ہوتے، یہ حال ہے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، ایک صف میں محمود بھی کھڑا ہوگا اور ایک صف میں ہمارے عیاش حکمران بھی کھڑے ہوں گے، یہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی کھڑا ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کرسی کا مزہ کتنا تھا، عہدوں کے مزے کتنے تھے۔ آج تو بڑے جھوٹ بول کر پتہ نہیں کیا کچھ کسی طرح کرسی مل جائے، لیکن اس کرسی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل کام ہے، اس کرسی کے مطابق چلنا بڑا مشکل ہے۔